نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مردوں کی فضیلت بتاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، عورتوں پہ سردار بنایا ہے، اور یہ قوامیت اور یہ سرداری محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آگے اس کی ایک وجہ اور بتاتے ہیں کہ چونکہ مرد جو ہے اپنے اموال اپنی عورتوں پہ، اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو قوامیت کی ایک وجہ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، امت کے نوجوانوں کو جو بیوی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اپنے میکے سے جہیز لے کے آئیں، تلک لے کے آئیں اور بہت سارا مال و متاع کے ساتھ آئیں، بہت افسوس کی بات ہے، جس کی وجہ سے مردوں کو قوامیت ملی، مردوں کو فضیلت ملی کہ اپنے اموال کو عورتوں پہ خرچ کریں، لیکن معاملہ یہاں پر الٹا ہے۔ مرد چاہتے ہیں کہ وہ سارا سامان جو ہے وہ لے کے آئیں تاکہ ہمارا گھر جو ہے بھر جائے، پلنگ لے کے آئیں، فریج لے کے آئیں، واشنگ مشین لے کے آئیں، الماری لے کے آئیں، صوفے لے کے آئیں۔ یہ حریص مرد یہ تمنا رکھتے ہیں، جو افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ مرد ہیں۔ مردانہ شان یہ ہے کہ اپنی پلنگ پہ اپنی بیوی کو سلائیں، اپنی فریج سے اپنی بیوی کو پانی پلائیں، اپنے صوفے پہ بیٹھائیں، اپنی واشنگ مشین سے ان کو کپڑا دھونے کا موقع فراہم کریں۔ یہ مردانہ شان ہے بھائی، اصل یہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مرد کی غیرت کہاں کھو گئی، مردوں کی حمیت کہاں سو گئی، ان کا ضمیر کیسا مردہ ہو گیا، کیسا مردہ ہو گیا کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ جو ان کا مرکز پیار ہے، جو مرکز محبت ہے، جن سے وہ مرد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو ان کی زندگی کا گویا کہ رفیق ہے، شریک حیات ہے، ان کے ساتھ مظالم ڈھاتے ہیں، تلک کے نام پہ اور جہیز کے نام پہ ان پر تشدد کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ آج جو عائشہ کا معاملہ ہے، آج جو عائشہ غرقاب ہوئی، کئی مردوں کے لیے چیلنج نہیں ہے، کئی ملت کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام نہیں ہے۔ انہوں نے جھنجھوڑ کر کے مردوں کو بیدار نہیں کیا ہے، اور نہ جانے کتنی عائشہ، کتنی خدیجہ، کتنی فاطمہ اس جہیز اور تلک کے عذاب سے گویا کہ گھبرا کر اور تل ملا کر خودکشی کی راہ لے رہی ہیں، جی اپنے آپ کو نظر آتش کر رہی ہیں، اپنے آپ کو غرقاب ہو رہی ہیں۔ کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بہنیں گویا کہ اپنی نوجوانی کو ضائع کر رہی ہیں، لیکن امت اور ملت اور سماج کے نوجوانوں کے سروں میں گویا کہ جوئیں نہیں رینگ رہی ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بیانات سنیں، تقاریر بھی ہوں، لیکن اصل عمل کی ضرورت ہے۔ آج فیصلہ کریں، اور آج نہیں ابھی فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جو شادی کریں گے تو بغیر لین دین کے کریں گے، بغیر تلک اور جہیز کے کریں گے، ساری ذمہ داری اپنے سر لیں گے۔ جو ہی لڑکا کہتا ہے بھری محفل میں دو گواہ کی موجودگی میں قبل تو میں نے قبول کیا،
وہ ایک کہنا چاہتا ہے کہ آج سے ساری میری ذمہ داری، نان رفقہ کی ذمہ داری، علاج و معالجے کی ذمہ داری، رہائش اور سکنے کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ وہ لڑکا قبل تو کہہ کے اپنی سر لیتا ہے، چاہے وہ پہلی ولادت ہو۔ آج ہمارے یہاں دستور ہے کہ پہلی ولادت میکم ہوگی، اس کے خراجات اس کے والدین برداشت کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، پہلا بچہ ہے، خوشی آپ کو ہے، آپ باپ بننے والے ہو، اور سارا خرچہ اسے گھر والوں پہ لاد رہے ہیں آپ۔ افسوس نہیں ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے بھائی۔ اگر میکے میں بھی ولادت ہو، اگر مرد آپ ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، تو خرچہ آپ اٹھائیے بھائی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ملت کے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ تلک اور جہیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خودکشی کے راہ نہ لیں۔ غم سے گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جی، غم سے گھبرا کے چلے آئیں میں خانے میں کشی راست نہ آئی تو کدھر جائیں گے؟ خودکشی حرام ہے، آپ حرام موت نہ اپنائیں۔ اگر آپ نے اپنا لیا تو نہ آپ کو یہاں چین ملے گا نہ وہاں چین ملے گا۔ جس حالت میں آپ نے اپنی موت کو قبول کیا ہے، اسی موت کے ساتھ اور اسی انداز میں آپ کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اسی اگر آپ نے اپنے آپ کو نظر آتش کیا ہے، ہمیشہ آپ کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو غرقاب کیا ہے، آپ کو ڈبو کر مارا جائے گا۔ اگر آپ نے پہاڑ پہ چڑھ کر لڑک کر جان دیا ہے، اسی طریقے سے لڑکھاتا جائے گا۔ اس لیے خودکشی سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام موت سے بچائیں، اور دین پہ اور اسلام پہ پورے استقامت کے ساتھ قائم دائم رہیں۔ مردوں کے مظالم کو آپ سہیں، اور چاہے وہ جتنا ظلم ڈھائیں، اگر بہت زیادہ مجبور کرے، خلا کا راستہ لے لیں، آپ طلاق کا راستہ لے لیں، لیکن خدا کے لیے خودکشی کو راہ نہ دیں اور خودکشی نہ اپنائیں۔ اللہ میں اور آپ کو ان چند گزارشات پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔